سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام الہامی اور سماوی ادیان میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اللہ کی بندگی اور بندوں کے حقوق دونوں کو یہ تمام ادیان ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی بندگی تمام الہامی ادیان میں پائی جاتی تھی، اور ظاہر ہے بنیاد اسی پر ہے، لا الہ الا اللہ پر تمام الہامی ادیان کی بنیاد ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ساتھ حکم موجود ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق معاشرتی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ادیان کی جو روح ہے وہ دونوں چیزوں کو لے کے چلتی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تینوں کا ذکر کرنے کے بعد، یہ تین انبیاء کرام ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان تینوں انبیاء کرام پر نماز و زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی لازم تھی، اور ان کی امتوں پر بھی لازم تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ذکر سورۃ المائدہ میں آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی تائید کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، انبیاء کرام پر ایمان لا کر ان کی تائید کریں گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے، اگر وہ یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کو بھی نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا گیا۔ جب انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرتے ہوئے کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ صرف میں اپنے موضوع سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں ملتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے رب کے پسندیدہ نبی تھے۔ وہ اپنے اہل کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ان ساری آیات سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا،
اور یہ اسی لیے تھا تاکہ معاشرے کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دی جا سکے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ارکان اسلام ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہی ان چیزوں پر ہے۔ تو زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں داخل کرنا حقوق العباد، خدمت خلق، بندوں کی فلاح و بہبود، ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے مترادف ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اس کی فرضیت کی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ تو مدینہ منورہ میں ہی قائم ہوا تھا، ہجرت کے بعد ہی ایک اسلامک سوسائٹی صحیح معنوں میں مارز وجود میں آئی تھی۔ اسی بنا پر سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے نا وہ پاک ہونا اور بڑھنا ہے، نشو و نما پانا، پاک ہونا، بڑھنا۔ دین اسلام میں ظاہر ہے یہ اسلام کا رکن ہے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص نصاب میں سے ایک متعین مال ادا کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ الفاظ اس کی تعریف کے بدلے جا سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ تو زکوٰۃ کے اگر ہم لغوی معنی کو سامنے رکھیں تو اسلام کے جو معنی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پھر ایک اور حکمت واضح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ایک اور مقصدیت عیاں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل حرص، طمع، لالچ، مال کی ایسی محبت کہ جس کے لیے وہ تمام اخلاقیات کو رون ڈالتا ہے، وہ اندھی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو 2.5% مال ہے زکوٰۃ کا وہ دوسرے کا حق ہے، تو حلال مال میں جب دوسرے کا حق شامل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا نا۔ تو باقی مال بھی اسی وقت پاک ہوگا جب حقدار کو ایک مالدار آدمی حق ادا کر دے گا۔ تو زکوٰۃ میں ایک عنصر، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرے میں پاکیزگی لاتی ہے، معاشرے میں پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھاتی ہے۔ پاکیزہ اور اچھی اقدار وہ معاشرے میں پریویل کرتی ہیں جب امیر لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ اور دوسرا لغوی اس کا مطلب زکوٰۃ کا تھا بڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے پرانے ادوار کا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جنگل میں جا رہا تھا، تو اس نے بادلوں میں آواز سنی، اعلان سنا کہ کوئی بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کر برسو اور فلاں فلاں نامی آدمی کے باغ کو، کھیت کو سیراب کرو۔ اب وہ جو صحرا میں جنگل میں آدمی جا رہا تھا نا، اس نے جب یہ اعلان سنا اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ بادل ایک طرف اڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ آگے آ کے دیکھا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، ایک نالے میں سے پانی ایک طرف جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ آگے جا کے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کدال لیے ہوئے زمین کو سیدھا کر رہا ہے اور یہ پانی اس کے باغ اور اس کے کھیت میں جا رہا ہے۔ یہی جس آدمی نے وہ آواز سنی تھی اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے، تعارف کرتے ہوئے۔ جب اس نے نام بتایا مختصراً، جب اس نے نام بتایا نا، تو اس نے کہا یہی وہ نام ہے جو بادلوں میں لیا گیا تھا اور جس کے بارے میں بادلوں کو حکم ہوا تھا کہ اس کے کھیت کو، اس کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ پھر اس نے اس سے اگلا سوال کیا، کہتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے؟
تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے باغ اور کھیت کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرماتے ہیں؟ یہ غیبی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نے پھر اپنا عمل بیان کیا کہ اس باغ سے جو پھل حاصل ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو باغ پہ ہی دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ تعمیر و ترقی کے لیے لگا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ پھل حاصل ہو، اور دوسرا حصہ جو ہے میں غریب غربا حقداروں میں، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور باغ کا جو تیسرا حصہ پھل کا ہوتا ہے وہ میں خود استعمال میں لاتا ہوں۔ 3 حصوں میں وہ باغ کے پھل کو تقسیم کرتا تھا، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کے علاقے میں نہ کوئی نہری نظام ہو، نہ کوئی مصنوعی پانی دینے کا سسٹم ہو، تو اللہ نے کس طرح انتظام کیا ہے؟ تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ وہ تو 1/3 اپنے مال کا اللہ کی راہ میں دیتا تھا، تو یہ تو زکوٰۃ 2.5% ہے۔ ظاہری طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک بندے کو کمی نظر آتی ہے کہ جی مال میں کمی ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جتنا مال کم ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ اور شکلوں میں فائدہ دے دے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے فوائد میں سے، برکات میں سے یہ چیز ہے کہ معاشرے میں پاکیزگی پروان چڑھتی ہے، اور خیر و برکت جو ہے وہ مال میں، جان میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ زکوٰۃ کی اگر ہم اہمیت کو دیکھیں تو زکوٰۃ ہمہ جہت فوائد کی بنا پر بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہے۔ یہ اخروی اس کی اہمیت اور فائدہ ہے۔ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور احسان کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ وہ احسان کرنے والے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ لقمان کی ان ابتدائی آیات پر غور کریں کہ جن لوگوں میں 3 خوبیاں ہیں نا، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو زکوٰۃ وہی دے گا جس کا آخرت پر یقین ہے۔ جن میں یہ 3 خوبیاں ہیں ان کو 3 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں، دوسرا یہ لوگ کامیاب ہیں، تیسرا انعام یہ ہے کہ یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، یہ محسنین ہیں۔ تو جب محسنین کے درجے پر یہ لوگ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر یہی کتاب، یہ کلام پاک ان کے لیے سرچشمہ ہدایت اور باعث رحمت بن جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے یہ وہ فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے شروع میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو 2 فائدے یہاں پر بھی واضح ہو گئے کہ خوف اور حزن کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب ایمان ہوگا، پھر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ زکوٰۃ کے فوائد معاشرتی طور پر بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو وہ تھے جن کا تعلق آخرت سے ہے یا پھر انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ معاشرے میں زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے طبقاتی تقسیم کم ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔
امیر طبقہ اور غریب طبقہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب امیر لوگ غریب لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دیں گے اور ان کی زندگی سموتھ چلے گی، تو جو لوگ ان کی زندگی کو سموتھ چلانے کے لیے معاون ہیں، لا محالہ وہ ان کی بہتری چاہیں گے، ان کے قریب ہو جائیں گے۔ تو جو معاشروں میں طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہے، کلاس ڈسٹنکشن، کلاس ڈسکریمنیشن، اس کو جو زکوٰۃ ہے وہ کم کرتی ہے، امیر اور غریب کو قریب لے آتی ہے۔ پھر اسی طرح شح، یہ دل کی جو کیفیت ہے، مال کی اندھی محبت، کہ جس کے نتیجے میں انسان حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، دوسروں کے حق کو دباتا ہے، شح اور بخل، اس کا خاتمہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور جو شخص شحیح اور بخیل نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے نعمت ہے اگر اس کے پاس مال آ جائے تو۔ مال ہے لیکن بخیل ہے تو وہ تو معاشرے کے لیے مزید وبال جان بنے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے شح اور بخل، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر معاشرے میں جو لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، بے یار و مددگار ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جس میں احساس سے غربا نہ ہو چل ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام نے غربا کا احساس رکھنے کے لیے بنیادی طور پر ان کی زندگی کا معاملہ چلتا رہے، اس کی طرف دھیان دینے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ اب کوئی اگر اعتراض کرے، لیں جی اسلام میں تو صرف عبادات کی طرف توجہ دی جاتی ہے، تو پھر یہ کتنا غلط اعتراض ہے۔ یہ وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی روح سے ناآشنا ہے۔ دیکھیں نا، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے مزید بات جو ہے نا وہ یہاں ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سی مشکلات نے سر اٹھایا۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل اور ایک فتنہ یہ تھا کہ کچھ لوگ، کچھ قبائل جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کیا اعلان کیا تھا؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حکمتیں کس قدر ہمہ جہت ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بکری کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ اس کا اہل ہے، تو اب اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ابو بکر تلوار کے زور پر اس سے زکوٰۃ وصول کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو انہوں نے اتنا سٹک سٹانس لیا تھا، اتنا سخت موقف اپنایا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی ملک، کوئی معاشرہ جس میں غربا کا دھیان نہ رکھا جائے نہیں چل سکتا۔ تو اسلام نے کس طرح ایک چیز کو لازم بنا کے، ضروری بنا کر، اسلام کا رکن بنا کر مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس کو داخل کر دیا ہے، مرتکز کر دیا ہے کہ اگر غربا کا دھیان نہیں رکھا جائے گا تو پھر تمہارے اسلام پر سوالات اٹھ جائیں گے۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا لضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق ملتا ہے، یہ تمہارے ضعفاء کی بدولت ہے۔ ان کو بوجھ نہ سمجھو، برڈن نہ سمجھو۔ تمہارے جو معاملات زندگی چل رہے ہیں، ان کا دھیان رکھنے کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ اسی پہ رحم کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وسائل، اسباب اور نصاب ہونے کے باوجود صاحب مال ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور بخل کر کے مال جمع کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے اچھا اور خیر ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بخل کے نتیجے میں جمع کیا ہوا مال ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو کچھ انہوں نے خزانہ بخل کر کے جمع کیا ہے قیامت والے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ وہ بخل اس لیے کرتے ہیں، مال اس لیے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی وراثت زیادہ ہو جائے، مالیت ان کے پاس زیادہ جمع ہو جائے، وہ متمول اور مالدار بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی میراث ہے، مالک تو اللہ ہے ان کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی اچھی طرح خبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتا، جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا اقرا لَهُ زَبِیبَتان، اس کے لیے ایک سانپ بنایا جائے گا جس کو دو نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا طوق بنے گا، یَأْخُذُ بِلَحْظَمَتَیْہِ، اس کو وہ کاٹے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتھ یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور وہ مال جمع کر لیتا ہے، خزانے جمع کرتا ہے، ان کو گنتا ہے، اپنے زیادہ مال کے اوپر اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں اثر و رسوخ پیدا کروں گا، فلاں کام کروں گا، یہ کروں گا، اس کو اپنی ترقی گردانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی یہ سوچ غلط ہے، یہ سب کچھ اس نے اپنی تباہی کے لیے اکٹھا کر لیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل کیا اور بخل کر کے دوسروں کے حقوق مار کے بخل کر کے دوسروں کے حقوق ادا نہ کر کے مستغنی ہو گیا اور اچھی بات کو نہ مانا۔ اچھی بات یہی تھی نا کہ اسے کہا جاتا تھا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم دوزخ کی طرف جانے والے راستے جو ہیں وہ ہموار کرتے ہیں۔ پھر یوں سمجھو کہ وہ دوزخ کے راستے پہ چل پڑا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی کا پیش خیمہ ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اس میں ان لوگوں کا دھیان نہ رکھا جائے جو بے بس، بے یار و مددگار ہیں، جو لاچار ہیں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا دھیان رکھنے کے لیے اسلام میں زکوٰۃ کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں جب ہم زکوٰۃ کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے خوبصورتی کا ایک پہلو اور سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، پیرلل لے کر چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف جو ہے نا وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو دھیان ہے اور بندوں کے حقوق کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جا بجا جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ساتھ آیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندگی، وہ بھی اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس کی بندگی بھی ادا کرنی ہے، اور ساتھ بندوں کا جو مخلوق الحال ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو اسلام ہے
اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی جو روح ارکان اسلام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ، ان کی جو حکمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔